عزیز اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ جماعت چھٹی کے اردو۔ تو آج میرا موضوع ہے ہاتھی کا وزن۔ تو ایک بار میں آپ لوگوں کو کلاس میں پڑھائی کیا گیا تھا، لیکن آج پھر سے میں ایک بار دہراؤں گا، آپ دھیان سے دیکھیں۔ سبق نمبر 4 میں ہے، صفحہ نمبر 14 میں ہے، ہاتھی کا وزن۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ سخت بیمار ہوا، یہاں تک کہ جینے کی آس باقی نہ رہی۔ اس نے یہ منت مانی کہ اگر خدا نے اس سے صحت عطا فرمائی تو وہ اس کے نام پر ہاتھی کے وزن کے برابر روپے تول کر بھوکے ننگے فقیروں میں بانٹ دے گا۔ یہ ایک کہانی ہے، ایک بادشاہ کی کہانی ہے کہ ایک بادشاہ سخت بیمار ہوا تو وہ ہر جگہ میں علاج کرنے کے لیے گیا، لیکن ٹھیک نہیں ہوا، اور اس نے خدا سے نذر کی اگر میرا صحت ٹھیک ہو جاؤں گے تو میں ہاتھی کے وزن کے برابر روپے تول کر بھوکے ننگے فقیروں میں تقسیم کر دوں گا۔ خدا نے اس پر رحم فرمایا اور چند ہی دنوں میں اچھا ہو گیا، لیکن اب وہ حیران تھا کہ ہاتھی کو کیوں کر تولے۔ اس کا وزن معلوم کیے بغیر وہ منت پوری نہ کر سکتا تھا۔ دربار میں بہت سے عقل مند لوگ موجود تھے، انہوں نے بہت سوچا، لیکن کوئی بات بن نہ پڑی۔ اس لیے پورے ملک میں اشتہار اور ڈنڈورا دیا گیا کہ جو شخص ہاتھی کے برابر روپے تول کر دکھائیں گا، ہم اس سے انعام سے مالامال کریں گے۔ اور خدا نے رحم فرمایا کہ چند دنوں کے بعد بادشاہ ٹھیک ہوا، لیکن اب وہ حیران ہوا کہ ہم ہاتھی کو کس طرح تولیں گے اور اس کا وزن ہم کس طرح معلوم کریں گے۔ محفل میں بہت سے عقل مند لوگ تھے، انہوں نے سوچا، لیکن کوئی بات بن نہ پڑی۔ اس لیے بادشاہ نے پورے ملک میں اشتہار اور تلاش کرنے لگا کہ جس شخص نے ہاتھی کے برابر روپے تول کر دکھائیں گا، ہم اس سے مالا مال کر دوں گا اور انعام دیا جائے گا۔ انعام کی لالچ میں بہت سارے لوگوں نے اپنی عقل پر زور دیا، ہزاروں جتن گئے، مگر کوئی صورت بن نہ پڑی۔ کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے، بادشاہ کو فکر ہوئی اور وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ زندگی کا بھروسہ نہیں۔ منت کا عہد خدا سے کر چکا ہوں، اور محفل میں بہت سے لوگ تھے، عقل مند لوگ تھے، انہوں کو لالچ دیا گیا کہ ہزاروں لوگوں نے کوشش کی کہ ہم ہاتھی کو کس طرح تولیں گے، لیکن کچھ مہینہ گزر گئے، تب بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آئی کس طرح تولوں۔ تو بادشاہ بہت فکر ہوا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور خدا سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ اگر مجھے ٹھیک ہو جاؤں تو میں ہاتھی کے وزن کے برابر روپے تول کر ننگے فقیروں بھوکوں کو بانٹ دیں گے۔ اب ہاتھی کو تولنے کی تدبیر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، اب کیا جائیں۔ ایک دن وہ اسی شش و پنچ میں تھا کہ ایک ملا خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، جہاں پناہ مجھے تدبیر سوچی ہے، اگر حضور روپیے اور ہاتھی میرے ساتھ کر دیں گے تو امید ہے کہ میں دریا پر جا کر ہاتھی کے برابر روپے تول کر حضور کو دکھا سکوں۔ تو وہ بہت کوشش کرنے لگی۔ ایک دن ملا یعنی کشتی چلانے والا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، بادشاہ کی
یعنی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں نے ایک ترتیب سوچی ہے کہ حضور آپ نے روپیے دیجیے میرے ساتھ، مجھے امید ہے کہ میں دریا پر جا کر کے ہاتھی کے برابر روپیے تول کر حضور کو دکھا سکوں۔ تو آج میرا موضوع یہاں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو یہاں سے پڑھاؤں گا۔ تب تک خدا حافظ والسلام علیکم۔